حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوگا؟ ساری دنیا اس کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کرتی ہے۔ شروع اسلام میں مسلمان کعبہ کے قریب نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علی الاعلان ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے، اطمینان سے طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کی ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیچھا کرنے کا ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، ان کی خلافت رحمت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10.5 سال تک خلافت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام خوب پھیلا پھولا، چمکا، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی، یہاں تک کہ روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین، یورپ کے سرحدوں تک پہنچ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 500 قلعے اور 1036 شہر فتح ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فراست، بلند حوصلگی، فتح کے سلسلے کو دیکھ کر ایک مشہور مستشرق مسٹر جیون کہتا ہے کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 10 سال اور دنیا میں خلافت کرتے تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ کے بعد حکام اور خلفاء کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ نماز فجر میں فیروز نامی عیسائی نے 26 ذی الحجہ کو آپ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا، جس کے 3 دن بعد آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو تدفین ہوئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ